آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے واحد ملک اسرائیل کی سیر کروائیں گے اور اسرائیل کے ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیلی یہودیوں نے قیامت سے قبل کون سے دو اہم کام کرنے ہیں۔ کیا یہودی وضو اور نماز ادا کرتے ہیں؟ یہودی کس چیز کو اپنے مذہب میں حرام سمجھتے ہیں؟ اسرائیل کے بحر مردار میں لوگ کیوں نہیں ڈوبتے؟ اسرائیلی یہودیوں کے مطابق قیامت میں کتنے سال باقی رہ گئے ہیں؟ دنیا میں سب سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہودی دنیا کے میڈیا، بینکاری نظام اور بڑی بڑی کمپنیز کے مالک کیسے ہیں؟ یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ اسرائیل میں ہر 13 سال کی عمر کے بچے کو انٹرنیٹ پر ہیکنگ کیوں سکھائی جاتی ہے؟ دوستو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ملک کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ دوستو، اسرائیلی یہودی جب آپس میں ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں، جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے۔ اسرائیل بحیرہ روم کے جنوب مشرقی اور ریڈ سی کے شمالی ساحل پر واقع ایک ناجائز ملک ہے جو فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا۔ دنیا بھر میں یہودی تقریباً 14 ملین کے قریب موجود ہیں، جن کی زیادہ تعداد اسرائیل، امریکہ اور ایران میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، اسرائیل کی کرنسی کا نام شیکل ہے، جو پاکستانی 48.5 روپے کے برابر ہے۔ یہاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک ڈگری نہیں دی جاتی جب تک وہ اپنے کسی بھی بزنس آئیڈیا سے بزنس کر کے $10,000 کا پروفٹ کما کر خود کو ثابت نہیں کر لیتے، اور اس کو بزنس کرنے کے لیے لون بھی اسرائیلی حکومت فراہم کرتی ہے۔ دوستو، یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، اور یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق دنیا نے 5780 سال مکمل کر لیے ہیں، اور قیامت آنے میں صرف 220 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ اور قیامت کے آنے سے پہلے یہودیوں نے 2 کام ہر صورت کرنے ہیں، جن میں سے ایک ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دوسرا تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا ہے، اور جس کے کچھ آثار اب دنیا میں ظاہر ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی یہودی مانتے ہیں کہ ان کا آنے والا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا، اور وہ اس کی اسی لحاظ سے پرورش کرتے ہیں جس میں اسرائیلی حکومت بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ جب کوئی اسرائیلی عورت امید سے ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی گھر میں سے ٹی وی، موبائل اور گیمز وغیرہ ہٹا دیتے ہیں، اور ہر طرح کی الیکٹرانک ڈیوائس کو آنے والے بچے سے دور رکھتے ہیں، اور میاں بیوی زیادہ ٹائم میتھ کے کویشچنز کو بول بول کر سالو کرتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ آنے والا بچہ ذہین چالوں کا ماہر پیدا ہو، اور اس گھر میں شور شرابہ اور سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہوتا، اور بچے کی پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر سے اس کو تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کل پوری دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور آنے والے دور کی جنگ بھی انٹرنیٹ پہ ہی لڑی جائے گی، جس کو بھانپ کر اسرائیل اسکول میں 13 سال کے بچوں کو ہیکنگ بھی سکھا رہا ہے، تاکہ وقت آنے پر ان کا ہر بچہ ایک IT سولجر بن چکا ہو۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم یعنی القدس ہے، جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مذہبی عقیدت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں ان کا ہیکل سلیمانی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی عقیدت یہ ہے کہ یہاں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جانے سے پہلے 1,24,000 نبیوں کی امامت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے ہی یروشلم کو فتح کر لیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں فاتح کے طور پر آئے تو وہاں کے بادشاہ سفرون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو سفرون نے ان کو چرچ میں ہی نماز پڑھنے کو کہا،
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر وہاں نماز ادا نہیں کی کہ کہیں بعد میں مسلمان یہاں نماز ادا کرنا نہ شروع کر دیں، لہٰذا انہوں نے باہر جا کر ایک پتھر اٹھا کر پھینکا۔ جہاں وہ پتھر گرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں نماز ادا کی اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جو ابھی بھی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے، اور اس کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ بھی ایک تختی پر آویزاں کیا گیا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی القدس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کا حکم آنے سے قبل مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ دوستو، یہودیوں کے عید کے تہوار 3 ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی پہلی عید کو عید فصح، جس کو ہیپی پیسور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 7 روز تک منائی جاتی ہے۔ ان کی دوسری عید پوریم کہلاتی ہے، اور تیسری عید کو جشن نوروز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں خواتین مردوں کی نسبت زیادہ کام کرتی ہیں، جس کی شرح 55% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون بھی اسرائیل میں ہی ایجاد کیا گیا، جو موٹرولا کمپنی نے بنایا تھا۔ اسرائیل میں موسم زیادہ تر ایشیائی ممالک کی طرح خشک اور گرم رہتا ہے، اور اسرائیل کے ایک شہر کا نام لد ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ لد کے مقام پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دوستو، یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح وضو اور نماز ادا کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مانتے ہیں۔ ان کا وضو دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی کے ساتھ اچھے سے 3 دفعہ دھونا ہے، اور اس کے بعد ان کی نماز میں قیام اور سجدے ہوتے ہیں، جبکہ رکوع ان کی نماز میں شامل نہیں ہوتا۔ یہودی قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر اونچی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ٹوپی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور پھر رکوع کی حالت میں آ کر پہلے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی طرح دوزانوں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اور پھر آخر میں زمین پر ہاتھ پھیلا کر الٹا لیٹ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی بزنس کمپنیز کا آغاز بھی اسرائیل میں ہی ہوا تھا، جس میں لیور برادرز، پراکٹر اینڈ گیمبل، ریکٹ اینڈ بینکائزر وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا کا ہر یہودی، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، وہ اسرائیل کی شہریت کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی یونیورسٹی تعلیم کے بعد فوج میں ایک خاص عرصہ تک ملازمت کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل میں کوئی بھی شخص زمین نہیں خرید سکتا، اور زمین اسرائیلی حکومت کی ملکیت ہے، اور حکومت اس کو لیز پر دیتی ہے۔ اسرائیل میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کا آدھا حصہ بھی موجود ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی زندگی نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی کوئی مچھلی اور نہ ہی کوئی اور جانور۔ اس کی وجہ اس کے پانی میں نمک کی مقدار کا بہت زیادہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیڈ سی میں کسی بھی قسم کی کوئی کشتی یا بحری جہاز بھی نہیں چل سکتا، اور اگر کوئی بھی کشتی اس میں ڈالی جائے تو وہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ اور اس پانی میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں زندہ انسان ڈوبتا نہیں، چاہے اس کو تیراکی آتی بھی ہو یا نہیں۔ دوستو، اسرائیل میں زائنزم یعنی صہیونی تحریک کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہے۔ یہ سفید فام لوگ کنورٹڈ یہودی ہیں، اور زائنزم کی بنیاد تھیوڈر ہرزل نے 1896 میں رکھی۔ دوستو، زائنسٹ یہودی بھی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک آرتھوڈاکس کہلاتے ہیں، جو مذہبی جھکاؤ رکھتے ہیں اور لمبے کالے کوٹ اور لمبی کلمیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد الٹرا آرتھوڈاکس آتے ہیں، جو مذہب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، اور اسی لیے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو جوز میں کنورٹ ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ثقافتی یہودی آتے ہیں، جن کو کلچرل جوز بھی کہا جاتا ہے، جو خود کو جوز تو مانتے ہیں لیکن مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں رکھتے، بلکہ اسرائیل کے یہودی کلچر کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سیکولر یہودی ہیں، جو خود کو یہودی اولاد تو مانتے ہیں لیکن خود کو مذہب کی پابندیوں سے دور رکھتے ہیں،
اور مذہب کی آزادی سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، جس میں زیادہ آج کل کی اسرائیلی نوجوان نسل شامل ہے۔